کہ جب بندہ سورہ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو باری تعالیٰ جواب دیتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین جب بندہ کہتا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کی ہیں جو رب العالمین ہے، تو باری تعالیٰ جواب میں کہتے ہیں حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد کی ہے. جب کہتا ہے الرحمن الرحیم تو باری تعالیٰ جواب میں فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی ہے. جب کہتا ہے مالک یوم الدین تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بڑائی بیان کی ہے. اور ایاک نعبد و ایاک نستعین جب کہتا ہے تو باری تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جملہ جو ہے یہ آدھا میرا ہے آدھا میرے بندے کا ہے. آدھا میرا ہے کیا مطلب کہ ایاک نعبد، اس نے کہا کہ میں آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں تو عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اور ایاک نستعین آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں تو یہ بندے کا ہے کہ بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ میری بہت سی حاجتیں ہیں، میں آپ سے ہی آپ کی مدد مانگوں گا. اور پھر بلی عبدی ما سأل، اور جو میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہ دوں گا. جواب ہو رہا ہے ایک ایک لفظ کا. ہم پڑھتے چلے رہے عبداللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہاں ہر جملے پر جواب دے رہے ہیں باری تعالیٰ. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ میں ہر آیت پر وقف کر کے پڑھنا چاہیے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے چلے گئے. اس کے بجائے آدمی ہر آیت پر وقف کرے. اور ہم تو خیر کہاں اس بات کو سمجھیں، لیکن حضرت شیخ محی الدین ابن عربی سے منقول ہے کہ میں تو جب تک باری تعالیٰ سے آواز نہیں سن لیتا اس وقت تک آگے نہیں بڑھتا. الحمدللہ رب العالمین کہہ کر رحمان الرحیم اس وقت تک نہیں کہتا جب تک کہ حمدنی عبدی کی آواز خود نہ سن لوں. تو وہ ان کے مقام کی بات ہے، لیکن کم از کم ہم تصور تو کر سکتے ہیں کہ میرا اللہ میرے حمد کا جواب دے رہا ہے حمدنی عبدی کہہ کر. تو آدمی اگر ذرا سا اس کے معنی کی طرف دھیان کر کے پڑھے تو انشاءاللہ خشوع حاصل ہوگا.